أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وبالأسحار هم يستغفرون صدق الله العلی العظیم۔ ناظرین محترم، سحری کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے ہمارا یہ تیسرا پروگرام، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ زاریات میں پرہیزگار لوگوں کی خوبیاں اور ان کی علامات بیان فرمائی۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت جانے سے پہلے دنیا میں نیک کام انجام دیتے تھے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے تھے، ان کی کینونت میں تھا، ان کی نیچر میں تھا کہ یہ ہمیشہ نیکیاں انجام دیتے تھے۔ ان المتقین فی جنات و عیون، کہ پرہیزگار لوگ جنتوں میں ہوں گے، ایسی جنتیں جس میں چشمے بہتے ہوں گے، اور ان کی خوبیاں تھیں کہ نیکیاں کا انجام دیتے تھے۔ وَقَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ يَهْجَعُونَ، اور رات کو کم سویا کرتے تھے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے وقت میں اللہ سے اپنے گناہوں کی ایک ایک گناہ کو یاد کر کے مغفرت طلب کرتے تھے۔ اور یہ وہ خوبیاں ہیں جو ماہ رمضان میں سمٹ کے آ گئی ہیں۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں انسان کی۔ سحری کے اوقات کے لیے الارم لگا لیں۔ لوگ ماہ رمضان میں نجف، کربلا جیسے جگہوں پہ ساری ساری رات جا کے حرم کے اندر عبادت کرتے ہیں، لوگ تلاوت کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، دوسرے مومنین کی زیارت کی جاتی ہے، علماء کی زیارت کی جاتی ہے، صلہ رحمی کا طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری نیکیوں کے جو سورسز ہیں ان کو معرفت والے مومنین، صالح مومنین انجام دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ نجف کے ایک مرچنٹ کا واقعہ علماء سے سنا ہے کہ وہ پرانے زمانوں میں جب لوگ کھوٹے سکے دیتے تھے تو وہ سارے کھوٹے سکے معلوم ہونے کے باوجود وہ اپنے پرچیزر سے لے لیتے تھے، اور بعد میں ان کو یعنی جمع کرتے رہتے سارا سال، اور شب قدر مولا امیر المومنین کے حرم میں آ جاتے، مولا کو وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا مانگتے، پروردگار میں نے تیرے بندوں سے کھوٹے سکے قبول کر لی ہیں، تو اپنی رحمت سے میرے کھوٹے اعمال کو قبول کر لے۔ یہ معرفت کی انتہا ہے کہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی نماز میں بھی مسئلے ہیں، خضوع خشوع نہیں ہوتا، ادھر ادھر خیال آتے رہتے ہیں، اس کے روزے میں بھی مسائل ہیں، پورے تقوی کے ساتھ روزے کی قبولیت کی شرائط کے ساتھ روزہ نہیں رکھا جاتا، کیونکہ آنکھ، کان، زبان ہر چیز کا روزہ ہے، وہ شرائط پوری نہیں ہوتی۔ پھر رزق حلال کا مسئلہ ہے۔ تو تمام اعمال میں نقائص ہیں، اگرچہ صالح اعمال انجام بھی دیے ہیں پھر بھی نقائص ہیں۔ تو اللہ سے یوں معرفت والے لوگ تجارت کرتے ہیں کہ بندوں پہ احسان کرتے ہیں تاکہ اس احسان کا بدلہ خدا احسان کے ساتھ دے۔ تو یہاں پہ ہمارے محترم ناظرین، میں آپ کی خدمت میں امام زین العابدین علیہ السلام کا جو رسالہ حقوق ہے، جس میں آپ نے بندوں کے حقوق بھی گنوائے ہیں اور انسانوں کے علاوہ اللہ کے رائٹس کو بھی بیان کیا ہے، بلکہ ہر شخص کی اس کی پرسنل باڈی کی ایک ایک پارٹ کا حق بتایا ہے کہ آنکھ کا حق انسان کے اوپر کیا ہے، زبان کا حق کیا ہے، کان کا کیا ہے، اس کے پاؤں کا کیا ہے، ہاتھ کا کیا ہے، ایک ایک حق۔ اتنی ڈیٹیل کسی اور مذہب سے نہیں ملے گی۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں اس دنیا کو جو لوگ اس کامیابی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، چاہے وہ کنٹریز ہوں، چاہے وہ فیملیز ہوں، چاہے وہ اشخاص ہوں، جو شخص بھی سکسیسفل لائف، برائٹ فیوچر دنیا میں اور آخرت کی لائف کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، اس کو امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ شارٹ سی بک اور یہ میسج ضرور اسٹڈی کرنا چاہیے، اور اس پہ خود بھی عمل پیرا ہو،
دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائے۔ یہ دنیا جنت کا نظارہ پیش کرے گی، وہ گھر جس میں ان حقوق کا خیال رکھا جائے گا جنت کا نظارہ پیش کرے گا، خود انسان کو سیٹسفیکشن نصیب ہو جائے گی۔ اس دور میں انسان کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ وہ سکون کی تلاش میں، اس لیے بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی سکون دہ گاڑیاں اور ہزارہ طریقے اپنے سکون کے تلاش کر رہا ہے، حالانکہ اللہ نے تو ایک جملے میں وہ سکون کا سیکرٹ پوائنٹ ہی بتا دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ذکر سے مراد فقط زبانی ذکر نہیں ہے، وہ بھی مطلوب ہے۔ ذکر سے مراد 24 گھنٹے اپنے تمام اعضاء و جوارح سے، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے شہرت، اپنا پیسہ، اپنے تمام ریلیشنز، ان کے ذریعے سے فقط خدا کی رضا اور خدا کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ ہے اللہ کا ذکر۔ جب ایسا کرے گا دل سکون میں ہوتا چلا جائے گا، اعضاء و جوارح کو بھی سکون ملنا شروع ہو جائے گا، پھر نیند کی گولیاں نہیں کھانی پڑیں گی، پھر ہارٹ اٹیک کم ہو جائیں گے، پھر نئی مرضیں آنا کم ہو جائیں گی، کیونکہ گناہ بڑھتے ہیں تو مرضیں بڑھتی ہیں۔ تو یہاں پہ محترم ناظرین میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ چونکہ اللہ نے اس انسان کو خلق کیا ہے، تو جو کریٹر ہے وہ اپنی کریشن کے بارے میں جانتا ہے کہ کون سی چیز اس کے لیے بینیفٹ ہے اس میں، اور کون سی چیز اس انسان کے لیے ڈینجرس ہے۔ تو اگر ہم اس کی تمام جو بتائے ہوئے رولز ہیں شریعت، قرآن و حدیث کے اندر، اس کو اپنا لیں گے تو ہمارا دل، چونکہ اللہ نے اپنے لیے انسان کو خلق کیا ہے، ساری کائنات انسان کے لیے مسخر کی ہے، لیکن انسان کو اپنے لیے قرار دے، تو میرا عبد بن جا، تو میرا سرونٹ بن جا، تو میرا غلام بن جا۔ جب انسان اللہ کی غلامی، اللہ کی نوکری سے، اللہ کے ریلیشن سے اپنا آپ کو دور لے جانا چاہتا ہے، تو وہ دل چونکہ اللہ نے اپنے ساتھ ریلیشن کے لیے بنایا، وہ دل کے اندر اضطراب، ٹینشن، ڈپریشن آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا افیکٹ جو ہے نا پورے اعضاء و جوارح سے پڑتا ہے۔ شوگر ہو جاتی ہے بندوں کو، ہارٹ اٹیک کے مسائل، معدہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ سیکرٹ پوائنٹ ہے، بہت سارے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، اور جو جانتے ہیں وہ اس پہ ان کو یقین نہیں ہے، اس لیے عمل نہیں کرتے۔ کر کے دیکھیں گے تو ان کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا، وہ خشک روٹی بھی کھا رہے ہوں گے، پرسکون بیٹھے ہوں گے، عام لائف گزار رہے ہوں گے، عام گھر میں رہ رہے ہوں گے، پرسکون لائف ہوگی۔ اور اگر ان کا رولز پہ عمل نہیں کریں گے، جتنے مرضی بنگلے بنا لیں، گاڑیاں بنا لیں، سکون نصیب نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ جو ہے نا آپ کی خدمت میں امام زین العابدین علیہ السلام نے جو آپ نے اس مشہور و معروف رسالت الحقوق کے اندر جو کنڈیشنز، جو حق بتائے ہیں، وہ روزے کا بھی حق بتایا۔ آپ فرماتے ہیں اما حق الصوم فان تعلم انہ حجاب ضربہ اللہ علی لسانک، روزے کا حق یہ ہے کہ روزہ ایک حجاب اللہ نے قرار دی ہے جو تیری زبان کے اوپر اس حجاب کو ہونا چاہیے، یعنی اپنی زبان کو گناہوں سے بچاؤ، تب روزے سے بینیفٹ حاصل کر سکو گے، جسمانی بھی روحانی بھی۔ سومو تساہو حدیث مصطفیٰ ہے، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ جسمانی صحت بھی آج ڈاکٹر ہمیں بتا رہے ہیں کہ روزے رکھنے سے صحت ملتی ہے، اور روحانی صحت بھی اس روزے کے، اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے، اس سے انسان صبر، ایثار، بہت سارے کمالات اخلاقی کو سیکھ لیتا ہے عملی طور پہ۔ اور یہاں پہ زبان کے جو 25 گناہ انسان ڈیلی کر رہا ہے اس سے نہیں بچے گا تو گویا روزے سے وہ جو حجاب اللہ نے قرار دیا وہ اس نے اس بینیفٹ کو حاصل نہیں کیا۔ پھر فرمایا وسم ایک وبصر ایک وفرج ایک وبطن ایک، یعنی فقط زبان کے اوپر روزے کا حق نہیں ہے، روزہ حجاب ہے آپ کی قوت سماعت کے اوپر، یعنی وہ چیزیں نہ سنیں جو حلال نہیں ہے، گانے سننا حلال نہیں ہے، غیبت سننا حلال نہیں ہے، گمراہی کی باتیں سننا جائز نہیں ہے، تو آپ کی سماعت کے اوپر بھی روزہ ہونا چاہیے۔ وبصرک، تیری آنکھ کے اوپر بھی روزہ ہے، اس کا حجاب ہے، یعنی آنکھ سے گناہ سر انجام نہ دو، جو آج کے دور میں میڈیا آ چکا ہے، ہر غلاظت، ہر شیطانی چیز وہ اندر نیٹ کے آ چکی، لہذا اگر انسان اپنی آنکھ کو ان چیزوں کے دیکھنے سے منع نہیں کرے گا تو روزہ بھوک و پیاس رہ جائے گا نا، فقط خالی قبولیت اور اس کا اجر تو مرتب نہیں ہوگا۔ تو اس مقام پہ محترم ناظرین اور ناظرات، ہمیں امام کے اس فرمان کو غور سے اپنانا ہے، سمجھنا ہے، اور اس پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ اور عام لائف میں بھی بازار میں جا رہے ہیں، کسی گھر میں گئے ہیں، قرآن میں حکم ہے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اسی طرح مومنات کے لیے حکم ہے یغضضن من ابصارہن،
کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یہ حکم پروردگار ہے قرآن کے اندر، تو نگاہ نہیں اٹھانی چاہیے نامحرم عورت کی، اور نامحرم مرد کے لیے جائز نہیں کہ عورت کی طرف نگاہ کرے، عورت کے لیے جائز نہیں محرم کے علاوہ کہ وہ اور مرد کی طرف نگاہ کرے۔ اور بیوی کا مشہور فرمانا خیر للمرأ ان لا ترى رجلا ولا يراها رجل، مرا کے لیے، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ نامحرم مرد کو وہ دیکھے اور نہ نامحرم مرد اسے دیکھے۔ تو یہ نگاہیں نیچی رکھ کے انسان ایجوکیشن بھی لے سکتا ہے، حج پہ بھی جا سکتا ہے، زیارت پہ بھی جا سکتا ہے، اور یعنی سارے کام ضروری تو نہیں دیکھ کے ہی وہ کام کرنے۔ تو بیوی کے گھر میں تو ایک اندھا صحابی نابینا آیا تھا، تو اللہ کے رسول نے پتا تھا کہ بیٹی کا جواب کیا آئے گا، لیکن ان کی زبان سننا چاہتے کہ یہ تو نابینا ہے، کہا میری آنکھیں، ایک تو میں حجاب اس لیے کر لوں، اور دوسرا حتیٰ خوشبو کا بھی ذکر کیا کہ خوشبو جو ہے نا اس اتنی عصمت و طہارت کے مالک بھی نامحرم کی خوشبو سونگھنا بھی جائز نہیں۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ نگاہ کا پردہ، نگاہ پہ روزہ ہو، روزے کے قبولیت میں نگاہ کو حرام سے بچایا جائے، فرجک شرمگاہ کو حرام سے بچایا جائے۔ رسول خدا نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت آپ مجھے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کہ پیٹ میں حرام نہیں ڈالنا، شرمگاہ کو حرام سے بچائیں تو میں تمہیں جنت۔ اس دور میں سب سے بڑی نادر چیز اور مشکل چیز یہی دو چیزیں ہو گئی، پیٹ میں حرام ڈالا جا رہا ہے اور کوئی عفت کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ اور پھر فرمایا اپنے بطن یعنی پیٹ کے اوپر بھی روزے کا حجاب ہے، یعنی پیٹ کے اندر ایک تو وہ جو چیزیں کھانے پینے والی اس کو استعمال نہیں کرنا روزے کے دوران، دوسرا پیٹ میں حرام نہیں ڈالنا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اس مقام پہ لِيَسْتُرَكَ بِهِ مِنَ النَّارِ، یہ اس لیے ساری شرطیں اللہ نے قرار دی ہیں تاکہ تجھے جہنم کی آگ سے بچایا جا سکے۔ الصوم دوسری حدیث میں الصوم جنت من النار، روزہ جو ہے وہ جہنم کے آگے ڈھال بن جائے گا، جہنم کے آگے رکاوٹ بن جائے گا۔ یعنی انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اپنی تمام خواہشات دل کو ایک طرف رکھ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ دل چاہتا ہے کھاؤ پیو، وہ کہتا ہے نہ کھاؤ پیو، اور دل چاہتا ہے غلط چیزیں دیکھو، اللہ کی رضا چاہتی ہے روزے کے وقت کے وہ نہ دیکھا جائے، نہ سنا جائے غلط چیز کو۔ تو تمام خواہشیں، اپنی جو خواہشیں ہیں ان کو چھوڑ دینا خدا کی رضا کے لیے، تو خدا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے، تو میں ہی اس کی جزا دوں گا یا میں ہی اس کی جزا ہوں۔ بی کا خطبہ فدق جو آپ نے جا کے اپنا حق فدق مانگنے کے لیے مشہور خطبہ ہے، اس کو اپنے بچوں کو یاد کرائیں، اس کا مطالعہ کریں، اسٹڈی۔ ان ہستیوں سے اگر ہمیں سچی محبت ہے تو ان کے فرامین اقوال کو بھی ہمیں جاننا چاہیے اور اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ فرمایا وَجَعَلَ اللَّهُ صَوْمًا تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ، کہ اللہ نے صوم کو کیوں قرار دیا؟ تاکہ اخلاص ثابت ہو جائے، یعنی انسان مخلص ہو جائے، یعنی انسان فقط ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے، نہ شہرت کے لیے، نہ دکھاوے کے لیے، نہ لوگوں کے دلوں میں جاہ طلبی کے لیے، نہ اور کسی دنیاوی بینیفٹ کے لیے، ہر کام بس خدا کی رضا کے لیے، یہ اخلاص۔ اور روزہ اخلاص کا بہترین سورس ہے، کیونکہ روزے کے ذریعے سے انسان اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال جاتا ہے، اور یہی اخلاص کے اصول کے لیے بیسک رول ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے محترم مومنین و مومنات، جو امام کا فرمان میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، ان چیزوں کو، ان کنڈیشنز کو اگر ہم اپنا لیں گے تو یقیناً ہمیں روزے کے جسمانی روحانی بینیفٹس دنیا میں بھی ملیں گے اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا یہ سورس ہے۔ ورنہ ایک روزہ چھوڑنا، جیسے کہ فقہی طور پہ فتاوے بھی موجود ہیں، روایات بھی موجود ہیں، ایک روزے چھوڑنے کا کفارہ 60 روزے ہے، یعنی ماہ رمضان کے ایک روزے کے جو بینیفٹس ہیں اگر وہ انسان حاصل کرنا چاہتا ہے تو بعد میں 60 روزے رکھے گا تو ماہ رمضان کے ایک روزے کا بینیفٹ اسے نصیب ہوگا، ثواب بھی جسمانی روحانی وہ کمال بھی۔ تو کیوں اتنے بڑے جو ہے نا خدا کی طرف سے دیے پیکج کو انسان ضائع کر دے، اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی عدم معرفتی کی وجہ سے، اپنی غفلت کی وجہ سے، دنیا پرستی کی وجہ سے، خواہشات کا پرستی کی وجہ سے۔ اب آتے ہیں کچھ فقہی مسائل کی طرف، اور اس میں کون سی چیزیں ہیں جو مہم ترین مسئلہ ہے کہ جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ فرسٹ آف آل کھانا پینا ہے۔
اب اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، 9 چیزیں علماء نے ذکر کی ہیں، بعض نے 8 کی ہیں، ظاہراً 9 ہیں روایات کی روشنی میں، اور کچھ ان روایات سے مستنبط کی گئی کہ کھانا پینا اس سے منع کیا گیا ہے، روزے کو باطل کر دیتا ہے، البتہ جب جان بوجھ کے انسان کھاتا ہے یا پیتا ہے، اگر بھولے سے کھانا کھا لیا یا کوئی چیز پی لی تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، جو ہی یاد آ جائے، اگر منہ میں کوئی نوالا یا کوئی پانی وغیرہ پی رہا ہے تو فوراً باہر نکال دے۔ اسی طرح روزے کی سحری کے وقت بھی ہے کہ اگر جو فوراً انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ روزے کا ٹائم اب جو ہے نا وہ شروع ہو گیا ہے اور سحری کھانے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو منہ میں جو نوالا ہے یا پانی ہے اس کو بھی اندر نہ لے جائے، اگر جان بوجھ کے لے جائے گا تو روزہ باطل ہو جائے گا اور اس پہ کفارہ بھی ہے۔ جو بندہ جان بوجھ کے کھاتا ہے روزے کے دوران، یا کھانا کھا لیتا ہے یا پانی پی لیتا ہے یا کوئی بھی ڈرنک لے لیتا ہے، تو اس سے روزہ صرف باطل نہیں ہوتا بلکہ ایک روزے کا کفارہ 60 روزے ہے۔ 60 روزے نہیں رکھ سکتا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ہر ایک کو 3 پاؤ کے برابر، جو اس کی قیمت کے برابر کھانا دے۔ اور اگر 60 روزے نہیں تو 18 روزے کا حکم ہے کہ وہ رکھے۔ جس بندے نے پوری زندگی روزے نہیں رکھے، وہ ایک نہیں رکھا، وہ 60 کیا رکھا؟ اللہ نے تو یہ بنا دیا ہے قانون۔ اور میں نے عرض کیا جو 3 روزے جان بوجھ کے یا 4 روزے چھوڑتا ہے، اس کی سزا اگر امام کی حکومت ہو، نبی کی حکومت ہو یا مجتہد جامع شرائط کی حکومت ہو، شریعت میں روایات میں قتل ہے، بغیر عذر شرعی، نہ مریض ہے، نہ مسافر ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ ویکنس ہے۔ اور کھانے پینے کے اعتبار سے اگر جو انسان کے دانتوں میں کوئی چیز رہ جاتی ہے، اگر وہ دوران روزہ اگر اس کو نگل لیتا جان بوجھ کے، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا۔ ہاں جو بعض اوقات لعاب دہن ہے، نماز کے دوران اندر چلا گیا، اس سے کوئی حرج نہیں، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ کھانے پینے کے حوالے سے جو علماء نے حکام بیان کیے، اس میں آج کے دور کے جدید مسائل ہیں، جیسے کہ روزے کے دوران انجیکشن لگوانا۔ انجیکشن کی اب 2 قسمیں ہیں، ایک ہے کہ اس سے انسان کو پاور ملتی ہے، غذائیت ملتی ہے، تقویت حاصل ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ ویسے ڈرپ یا انجیکشن لگوایا جا رہا ہے ٹریٹمنٹ کے لیے، اس سے کوئی پاور طاقت نہیں ملتی۔ تو بعض علماء نے تو سارے انجیکشن جائز قرار دیے ہر قسم کے، بعض نے اس میں ڈیفرنس کیا ہے، بعض نے کہا اگر طاقت اور غذائیت نصیب ہوتی ہے اس سے تو وہ جائز نہیں، اس سے بچنا لازمی ہے، کیونکہ یہ کھانے پینے کا جو ہے نا وہ فلسفہ بھی یہی ہے کہ انسان کو طاقت ملے، اور بھوک پیاس میں تو احساس دلانا ہے نا کہ انسان کو ویکنس ہو رہی ہے، بھوک لگ رہی، دوسروں کا جو ہے نا مسکینوں، فقیروں، محتاج لوگوں کا اس کے اندر احساس پیدا ہو۔ تو یہ ڈفرینس ہے فتوے میں۔ تو احتیاط یہی ہے کہ ہر قسم کا انجیکشن روزے کے دوران اس سے پرہیز کیا جائے، ڈرپ ہے یا انجیکشن۔ احتیاط طریق النجات، احتیاط سے انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ جیسے خدا کی مرضی ہے ویسے حاصل کر لے۔ احتیاط اچھی چیز، اللہ کہ کوئی بہت اضطراری حالت ہے تو پھر اپنے مجتہد کے فتوے پہ عمل کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے نا، جو لوگ سانس کے بعض اوقات مریض ہو جاتے ہیں دمہ وغیرہ کے، تو وہ خاص قسم کا وہ انہیلر جو لیتے ہیں، اس میں بھی ڈیٹیل بعض علماء نے کی ہے، اور اگر پھیپھڑوں تک چلا جائے تو بعض کہتے ہیں اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، بعض نے کہا باطل ہوتا ہے۔ سائل یعنی اگر اس کا کوئی ایسی چیز ہے جو سائل اندر جا رہی یا فقط بھاپ جا رہی، اس میں بھی ڈیفرنس۔ تو اس میں بھی پھر احتیاط ہے، سائل کی صورت میں وہ بطلان کے قائل ہیں، بھاپ کی صورت میں نہیں ہے، تو بعض دونوں صورتوں میں مثلا جائز قرار دے رہے ہیں، تو پھر احتیاط کا کہوں گا کہ ان سے بھی بچا جائے، اللہ کی سانس اگر اکڑ رہی ہے، موت کا خطرہ ہے، پھر تو واجب ہے لینا۔ اسی طرح کھانا پینا جو ہے، یا انہیلر لینا، یا ایسی کوئی ڈرپ لگوانا کہ اگر نہیں لگوائے گا تو کوئی پارٹ آف باڈی ضائع ہو جائے گا، یا شدید مشقت اٹھانا پڑے گی، یا موت کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں کھانا پینا واجب ہو جاتا ہے روزے کے دوران، روزہ توڑنا لازمی ہے، رکھنا حرام ہو جاتا ہے، لیکن اتنی مقدار میں کھائے پیے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے۔ اس سے زیادہ بعد میں پھر جب تک روزے کا ٹائم ختم نہیں ہوتا، اسے چاہیے کہ وہ اس وقت میں نہیں کھائے نہ پیے، یعنی وہ یہ ایک الگ حکم ہے، بس اتنے مقدار میں کھا پی سکتا ہے جس سے انسان کی جان بچ جائے، بعد میں نہیں کھائے گا جب تک روزے کا ٹائم ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ کھانے پینے کے اعتبار سے کچھ احکام آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور مہم چیز جو ہے
وہ یہ ہے کہ مستورات جو ہیں وہ کھانا پکاتے ہوئے بعض اوقات اس کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، اس کا ذائقہ، نمک وغیرہ، تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس ٹیسٹ کا جو کھانے کا ٹیسٹ ہے وہ گلے تک نہیں جانا چاہیے، زبان تک محدود رہے تو حرج نہیں۔ اس طرح چھوٹے بچے کو یا پرندوں وغیرہ کو چبا کے کوئی چیز دینی ہوتی تو اس میں بھی اجازت دی گئی ہے۔ یہاں پہ ایک اور بہت امپارٹنٹ مسئلہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت پیاس لگتی ہے، مثلا ہارڈ ورک لوگ ہیں یا دھوپ شدید میں کام کر رہے ہیں یا پیاس کا مسئلہ ہے، تو اگر شدید پیاس لگ رہی ہے اور برداشت سے باہر ہے اور یا وہ پر پیاس اگر اس کو رکھے گا اور نہیں پانی پیے گا تو ہلاکت جو موت کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں پھر وہ پانی پی سکتا ہے اور آئندہ قضا کرے گا، کفارہ نہیں ہے جب متمکن ہوگا سردیوں میں مثلا۔ لیکن اگر شدید پیاس نہیں ہے تو پھر یہ اس چیز کی اجازت نہیں، تو لہٰذا انسان پہلے تو اپنے آپ کو بچائے کہ ایسی جگہ یا ایسی دھوپ میں کام ہی نہ کرے جس سے اس کی اوپر شدت پیاس کا غلبہ ہو جائے، کیونکہ روزہ بہت امپارٹنٹ ہے۔ کام مثلا عراق وغیرہ میں، نجف میں لوگ رات کو، یہ جو مستری مزدور یا دھوپ کا کوئی بھی کام ہوتا ہے، وہ لوگ رات کو کام کرتے ہیں، دن کو ریسٹ کرتے ہیں، رزق حلال بھی کما رہے ہیں اور خدا کی طاعت میں بھی روزے کا بینیفٹ بھی لے رہے ہیں دنیا و آخرت میں۔ تو یہ ہے عقل مند مومن کی اور مخلص مومن کی علامت۔ جو مخلص نہیں ہے، جس کے اندر یقین نہیں ہے، جس کا ایمان ضعیف ہے، وہ تو بہانے تلاش کرتا ہے، نماز چھوڑنے کے بھی، روزہ چھوڑنے کے بھی، دین کے ہر حکم پہ عمل کرنے، اس کے لیے بہانے ہیں۔ جس کے اندر معرفت ہے، یقین ہے، جس کے اندر اخلاص ہے، جو خدا کی رضا چاہتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ اللہ کی رضا میں ہی کامیابی ہے دنیا و آخرت میں، اور اس بندے کے لیے بہت آسان ہے، معرفت والے بندے کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ اس سے راحت محسوس کرتا ہے خدا کی اطاعت کر کے، تلاوت کر کے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے۔ رسول خدا فرماتے تھے بلال، ارحنی بلال، اذان کا ٹائم ہو رہا ہے، اذان دو، مجھے راحت کا سامان مہیا کرو۔ نماز مومن کے لیے سکون کا باعث ہے، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، مومن کو سکون ملے گا۔ المؤمن فی المسجد کا سمک فی الماء، معصوم فرماتے ہیں مومن جب مسجد میں ہوتا ہے تو گویا ایسے ہی جیسے مچھلی پانی کے اندر سکون اور راحت محسوس کرتی۔ والمنافق فی المسجد کا سمک خارج الماء، اور منافق جب مسجد میں ہوتا ہے تو اس کی حالت وہ ہوتی ہے کہ جیسے پانی سے مچھلی باہر ہے اور تڑپ رہی ہے۔ منافق مسجد میں جائے گا، وہ تڑپ رہا ہے کہ کب میں اس مسجد سے نکلوں اور باہر جا کے دنیا میں مشغول۔ دنیا میں اس کا سکون ہے، دنیاوی لغزشوں لاو و لاب کے اندر اس کو سکون ملتا ہے۔ مسجد میں خدا سے ریلیشن بنانے میں، خدا سے تعلق بنانے میں سکون نہیں ملتا۔ یہ نفاق کے بھی درجے ہیں، ایمان کے بھی درجے ہیں۔ جتنا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا، نفاق کمزور ہوتا چلا جائے گا، اور جتنی منافقت مضبوط ہوتی چلے جائے گا، ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ یہ درجات ہیں، یہ رتبے ہیں۔ انسان سمجھے، اپنا ٹیسٹ خود کر سکتا ہے، کسی لیبارٹری کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے، کیا وہ مسجد اور نماز کے اندر سکون محسوس کرتا ہے یا بے چینی اور جلدی سے اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے، تو فوراً اپنے اوپر خود ڈیسیژن لے، ججمنٹ اپنے اوپر خود کرے کہ وہ ایمان یا نفاق کے کس درجے میں ہے، معرفت اس کی کتنی کمزور ہے، خدا سے ریلیشن کتنا کمزور ہے، اور کیوں ہے، اس کی ریزن تلاش کرے۔ حرام رزق کھایا ہے، اتنے گناہ کیے ہیں کہ دل سیاہ ہو گیا ہے، اور معرفت نہیں حاصل کی، دین کی عمل نہیں کیا، کیا ریزنز ہے؟ کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، دنیا دار لوگوں کے ساتھ یا دین دار لوگوں کے ساتھ؟ علماء کی مجلس سے بھاگتے ہیں لوگ، حالانکہ مصطفیٰ نے فرمایا مجالست اہل دین شرف الدنیا والآخرہ۔ جس چینل پہ دینی چیزیں بتائی جاتی ہیں اسے کم دیکھنے والے لوگ ہیں، جہاں شیطنت والے کام ہو رہے ہیں وہ کلپ کتنے وائرل ہوتے ہیں، منٹوں میں وائرل ہوتے ہیں، ملینز لوگ دیکھتے ہیں۔ تو اکثر لوگ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، رحمان کی پارٹی کے لوگ کم ہیں۔ آج اگر ووٹنگ کروا لی جائے تو شیطان کے پیچھے لائنیں لگی ہوں گی اور رحمان کی خدمت اور نوکری کے لیے کم لوگ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ کنڈیشن ہے پوری سوسائٹی کی۔ اس کی ریزنز بہت ساری، ایک تو شروع سے اس کو معرفت نہیں دے گی، ایسا ایٹماسفیئر نہیں ملا جس سے وہ دین سیکھ لے، خدا کی معرفت حاصل کر لے، اور پھر لوگوں نے الٹا اس کو حق و حقیقت بتانے کی بجائے باطل چیزیں، شیطانی چیزیں بتاتے رہے۔
پھر حلال رزق نہیں کھایا. تو بہت ساری ریزن. جب تک ان موانع کو انسان دور نہیں کرے گا، جب تک انسان خدا کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا، معرفت کا قدم، عمل کا قدم، اخلاص کا قدم، گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا، خدا کی طاعت میں نہیں آئے گا، اس منزل کی طرف آگے نہیں آ سکتا. اور یہاں اسی مسئلے میں کھانے پینے کے حوالے سے میں عرض کروں کہ ایک مہم مسئلہ، جو لوگ کہتے ہیں نا، میں ابھی آپ کی خدمت میں وسائل الشیعہ سے چند روایات بھی پڑھ دیتا ہوں جو کھانے پینے کے حوالے سے موجود ہیں کہ وہ روزے کو باطل کر دیتی ہیں، اور بھی کچھ کنڈیشنز امام نے بتائی. اور ان روایات کو سننے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ساری چیزیں فقہی مسائل میں، توضیح المسائل میں ذکر ہے، لیکن روایات میں صراحتاً ذکر نہیں ہے. لیکن ان اقوال ائمہ سے فقہا نے ان مسئلوں کا بھی حل نکالا ہے. اسی کہتے ہیں اجتہاد و فقاہت. اور تقلید اسی وجہ سے لازمی ہے کہ فقیہ کو پتہ ہے کون سی روایت سے کون کون سا حکم نکل سکتا ہے. عامی بندے کو نہیں پتا کہ اگر یہ حکم آ گیا تو روایت میں تو مثلا ٹیکہ لگوانا، ڈرپ لگوانا، انجیکشن کون سی قسم سے روزہ باطل ہوتا، کون سی نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں بیانی روایات میں نہیں ہیں. انہیلر لینا جس کو دمے کا مسئلہ ہے، یہ اس زمانے میں مسئلہ نہیں تھا مثلا. اسی طرح اور بہت سارے مسائل. تو یہ اگر فقہا کی تقلید جو لوگ نہیں کرتے، وہ کہتے نہیں جی ہم تو بس ہمیں روایت بتاؤ یا ہم امام کی تقلید میں. تو امام علیہ السلام نے ان مسائل کا بیانی روایت میں حل نہیں بتایا. تو اسی وجہ سے فقہا نے جو روایت سمجھا ہے اس چیز کو لینے کا حکم دیا گیا ہے امام زمانہ کے اس فرمان میں. اما الحوادث الواقعہ فارجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا فانہم حجۃ علیکم، کہ نئے نئے جتنے بھی مسئلے ہیں اس میں ہمارے راویوں کی طرف رجوع کرو. یعنی راوی اس روایت سے نئے مسئلوں کا حل دے گا، اس روایت سے جو سمجھے گا یہی فتویٰ ہے، یہی تقلید ہے، یہی اجتہاد ہے، اور وہ حجت ہے. روایت حجت امام نے قرار نہیں دی. فقہا جو راوی حدیث سے نئے مسئلے، پرانی حدیث سے نئے مسئلے کا حل دے گا، وہ فقہا حجت ہیں. اور یہ بات بڑے بڑے لوگوں کو جو اپنے آپ کو علم کا دعوے دار کہتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی. آسان سی بات ہے، عقلی سی بات ہے، عقلائی سی بات ہے. یہاں پہ ایک روایت آپ کی خدمت میں وسائل الشیعہ میں کھانے پینے کے حوالے سے راوی محمد ابن مسلم جیسے محدث ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے سنا، لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال، اگر تین چیزوں سے بچ جائے تو انسان جو ہے نا اس کے روزے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. نمبر 1 الطعام والشراب، کھانے پینے سے روک جائے، والنساء، مستورات سے دور رہے، والالتماس فی الماء، پانی میں سر نہ ڈبوئے، چاہے غسل کر رہے یا ویسے نہا رہے، ویسے نہر ہے، حوض ہے، کوئی اور زیادہ پانی ہے، اس میں اگر یک مشت سر ڈبوئے گا تو روزہ باطل ہو جائے گا. ایک اور روایت میں ہے امام صادق فرماتے ہیں الصیام من الطعام والشراب، کہ روزہ جو ہے نا وہ کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے. نمبر 1 والانسان ينبغي له ان يحفظ لسانه من اللغو والباطل فی رمضان وغیرہ، انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو لغویات اور باطل چیزوں سے رمضان شریف اور اس کے علاوہ محفوظ رکھے. یہ روزے کی روحانی شرط امام نے بتائی اس روایت میں. اگلی روایت ہے اما حدود الصوم فاربع حدود، امام فرماتے ہیں روزے کی 4 لیمٹس ہیں، 4 حدیں ہیں، ان کو کراس نہیں کیا جا سکتا. امام مولا علیہ السلام فرماتے ہیں اول اجتناب الاکل والشرب، پہلی حد یہ ہے کہ کھانے پینے سے بچے. والثانی اجتناب النکاح، دوسری حد یہ ہے کہ مستورات سے دور رہے. تیسری حد والثالث اجتناب القے متعمدن، جان بوجھ کے قے نہ کرے. ہاں بھول کے آ گئی الٹی، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. جان بوجھ کے الٹی کرے گا تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. والرابع اجتناب الاغتماس فی الماء، پانی میں سر نہ ڈبوئے یکدم یک مشت. ویسے فوارے کے ذریعے نہا سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، لیکن یک مشت سے سر نہیں ڈبوئے گا. ان چیزوں سے اب ان حدیثوں میں جو اس چیپٹر میں فقط کھانے پینے چیپٹر یہی چند حدیثیں موجود ہیں، ان میں انجیکشن لگوانے کا حکم، ڈریپ لگوانے کا حکم، انہیلر لینے کا حکم، اسی طرح اور کچھ چیزیں ہیں ان کا حکم موجود نہیں ہے. تو وہ فقہا انہی روایتوں سے سمجھیں گے. کیسے سمجھیں گے؟ کیونکہ وہ جو ڈرپ ہے یا انجیکشن ہے وہ کھانا پینا نہیں ہے، اس کو کسی لغت میں کھانا پینا نہیں کہتے. تو اس بات سے سمجھ آ گئی کہ امام نے ان چیزوں سے منع نہیں کیا، کیونکہ کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام ایک قاعدہ فقہی ہے جو حدیث معصوم سے لیا گیا ہے، قانون کلی ہے، ایک رول دیا امام نے.
کہ ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے جب تک اس کے حرام ہونے کا علم نہ ہو۔ تو چونکہ ڈرپ وغیرہ انجیکشن لگانے کے حرام ہونے کا ہمیں علم نہیں ہے، نہ آیت میں نہ روایت میں، انہیلر کے بارے میں، نہ اسے کھانا پینا کہتے، تو فقہا نے اس کے لیے جواز کا فتویٰ دیا۔ ہاں، جس نے کہا ہے کہ وہ ڈرپ یا انجیکشن جو تقویت دیتے ہیں، غذا دیتے ہیں، اس کو استعمال نہ کیا جائے، اس کا استعمال بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ فلسفہ کھانے پینے کا بھی تقویت اور غذائیت ہے، اور اس سے بھی مل رہی ہے، وہ چیز تو حاصل ہو رہی، لہٰذا اس سے اجتناب کیا جائے، تو اس کا استعمال اپنی جگہ ٹھیک، دوسرے فقہا کا اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ محترم ناظرین چیزیں ہیں کہ جن کو سمجھنا ضروری ہے، اور انشاءاللہ ایک ایک چیز پہ ہم تفصیل سے آگے بڑھیں گے کہ کون کون سی چیزیں روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ انسان حلال رزق کے ذریعے روزہ رکھے اور حلال رزق کے ذریعے روزہ افطار کرے۔ اگر خمس ذمہ ہے اس رزق میں، خمس نکالیں، اگر زکوٰۃ ذمہ ہے زکوٰۃ نکالیں، اور جو سورس آف انکم ہے اس پہ نظر کرے لازمی کہ وہ حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے، اور پھر کھانے والی چیزیں جو کھا رہا ہے وہ ذبح شدہ صحیح شرعی طریقے سے ہیں یا ایسی چیز نہیں ہے، فقط اوپر حلال لکھ دینے سے۔ مارکیٹ میں آج اسلامک کنٹریز میں، حتیٰ عراق کے نجف و کربلا میں بھی ایسی چیزیں ایسی نان مسلم کنٹریز سے پڑی ہیں کہ فقط وہ اوپر لکھ دیا گیا حلال، حالانکہ وہاں حلال کا کوئی کنسیپٹ نہیں، یا ایسی فش پڑی ہے پیک شدہ کہ جو چھلکے والی نہیں اور وہ حرام ہے کھانا، وہ لوگ کھا رہے ہیں مزے سے۔ تو یہ چیزیں اگر ہم سمجھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، تو کیسے ہم اپنے پیٹ کو حرام سے بچائیں گے؟ تو جب حرام اندر جائے گا تو نہ عبادتیں قبول ہے نہ روزے قبول ہے، اس کا اثر روحانیت پہ بڑا نیگیٹو اثر پڑتا ہے حرام چیزوں۔ تو یہاں پہ چاند ایک دعائیں اور التماس دعا، چونکہ سحری کے وقت خصوصاً دعاؤں کا مانگنا ایک بہترین وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ ایک تو ہر روز کی دعائیں صاحب مفاتیح الجنان نے لکھی ہیں، تو تیسرے روزے کی دعا میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ دعا سے پہلے ضرور درود شریف پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، الحمد للہ رب العالمین، اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباعدنی فیہ من السفاہۃ والتنویہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین۔ خدایا اس دن مجھے بیداری عطا فرما اور بے وقوفی اور جہالت سے دور کر دے، اور میرے لیے ہر اس نیکی میں جو تو اس روز نازل کرے گا حصہ قرار دے، اے سب سے بڑے جود و بخشش والے پروردگار۔ تو یہ مختصر سی دعا ہے، اور انسان ہر روز کی دعا کوشش کرے کہ اس کو انجام دے، اور خصوصاً دعائے ابی حمزہ سمالی جو ہے اس پہ انسان کو ضرور سحری کے وقت یا جس وقت بھی ٹائم ملے، اگرچہ 1 پیج 2 پیج ڈیلی پڑھے، لمبی دعا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ امام زین العابدین ہر رات یہ دعا پڑھتے تھے ماہ رمضان میں، اور بعض فقہا نجف میں اپنی دعائے قنوت میں نماز شب میں یہ دعا زبانی پڑھتے تھے، کسی زبانے میں 300 قریب مجتہدوں کا دیکھو، اتنی کوشش کی علماء نے، روحانیت حاصل کی، کمالات حاصل کی۔ تو مومنین اگر مکمل نہیں تو کم از کم چند صفحے تو ڈیلی پڑھیں ترجمے کے ساتھ، بڑی معرفت والی دعا ہے۔ میں چند سطرے آپ خدمت میں پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الہی لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک، من این لی الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندک، ومن این لی النجات ولا تستطاع الا بک، للذی احسن واستغنى عن عونک ورحمتک، وللذی اساء واجترى علیک ولم یرزق خرج عن قدرتک، یا رب یا رب یا رب، بک عرفتک وانت دللتنی علیک ودعوتنی الیک، ولولا انت لم ادر ما انت،
الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيا حين يدعوني والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني الحمد لله الذي يناديه كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي الحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو رجوت غيره لأخلف رجائي والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيحينوني والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي فربي أحمد الشيء عندي وأحق بحمدي اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعة ومناهل الرجاء إليك منترعة ومجاهل الرجاء إليك منترعة والاستعانة بفضلك لمن عملك مباحة وأبواب الدعاء إليك وللصارخين مفتوحة وعالم أنك للراجي نحو للراجي حين بموضع إجابة وللملهوفين بمرصد غاصة وأنه في اللهف لا وجودك والرضا بقضائك عوضا من منع الباحلين ومندوحة عما في أيدي المستعصرين وأن الراحل إليك قريب المسافة وأنك لا تحتجب عن خلقك اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار ہمیں زیادہ توفیق عطا فرما روزوں کی نماز پڑھنے کی استغفار کی دعاؤں کی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرمانا ہمارے مرحومین کو بخش دے سب مومنات کے رزق حلال میں اضافہ فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگار اگر کوئی مومنہ یا مومن مریض ہے بحق کے مریض کربلا اسے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم فی امان اللہ انشاءاللہ اگلی سیر کو ملاقات ہوگی الحمدللہ رب العالمین